ایک ہی زندگی میں دو بالکل مختلف اور عظیم سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ کھیل کے میدان سے لے کر ایک قوم کی قیادت تک کا سفر ایک ایسی کہانی ہے جو لگاتار جدوجہد، عروج اور تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو چلیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں اسی شخصیت کے ان مختلف پہلوؤں کو ٹھوس حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کریں۔ اب یہیں سے ایک انتہائی دلچسپ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ آخر ایک سپورٹس کیپٹن ایک قومی سیاستدان کیسے بن جاتا ہے؟ یہ واقعی سمجھنے والی بات ہے کہ کسی ایک میدان میں بے پناہ عوامی مقبولیت حاصل کرنا اور پھر اس اثر و رسوخ کو ایک بڑی سماجی اور سیاسی تبدیلی کے لیے استعمال کرنا، یہ سب آخر کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اگر اس پورے سفر کے روڈ میپ پر نظر ڈالی جائے تو یہ زندگی 3 سب سے بڑے اور اہم حصوں پر مشتمل نظر آتی ہے۔ 1952 میں لاہور میں پیدائش سے شروع ہونے والا یہ سفر 1992 کی عظیم ورلڈ کپ فتح سے ہوتا ہوا آخرکار 2018 میں وزیر اعظم کے عہدے تک جا پہنچتا ہے۔ یہ مرحلہ واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک کامیابی نے دوسرے عظیم مقصد کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، کرکٹ کے میدان میں محنت اور لگن سے ملنے والی کامیابی کا دور۔ یہاں سب سے دلچسپ بات اس سال یعنی 1992 کی تاریخی اہمیت ہے۔ جب پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو یہ صرف ایک کھیل کی فتح ہرگز نہیں تھی۔ دراصل یہ وہ لمحہ تھا جس نے قوم کے دلوں میں ایک مضبوط قیادت کی تصویر کو پختہ کر دیا۔ اس فتح نے یہ ثابت کیا کہ ناممکن نظر آنے والے اہداف کو اگر لگاتار محنت سے حاصل کیا جائے تو آگے چل کر زندگی میں نئے اور بڑے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اہم حصے کی طرف، فلاحی کام اور ہاسپٹل، یعنی تعلیم اور صحت کی خدمت کا جذبہ۔ کرکٹ کے شاندار عروج کے بعد اس کہانی میں ایک نیا رخ آتا ہے جو مکمل طور پر مقصد اور خدمت پر مبنی ہے۔ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر صرف اینٹوں کی ایک عمارت نہیں، بلکہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک عظیم خواب کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا ہاسپٹل جہاں مستحق اور غریب مریضوں کا بالکل مفت علاج ہو سکے۔ اس فلاحی کام نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ بڑے اور بظاہر ناممکن وعدوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، جس نے عوام کے ساتھ اس رشتے کو اور بھی گہرا کر دیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے تیسرے حصے کا، سیاست اور تبدیلی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا قیام۔ اس پوری سیاسی تحریک کی بنیاد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جو دراصل ان دو بنیادی نعروں پر رکھی گئی تھی: تبدیلی اور انصاف۔ ان دو الفاظ نے عوام کو سیاسی طور پر متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ پیغام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا کہ ملک میں انصاف کی فراہمی اور نظام میں تبدیلی لانی بے حد لازمی ہے، اور دیکھا جائے تو آنے والے سالوں کی مکمل سیاسی جدوجہد انہی دو الفاظ پر کھڑی ہوئی۔ 20 سال کی طویل اور صبر آزما سیاسی جدوجہد کے بعد 2018 وہ سال ہے جو اس مسلسل سفر کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور بالآخر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کا مقصد پورا ہوا۔ ایک سپورٹس ہیرو سے قومی قیادت تک کا راستہ حقیقت میں مکمل ہو گیا۔ اور اب آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے کی طرف، عوامی رائے اور ورثہ۔ ایک انتہائی مشہور مگر ایسی شخصیت جس پر مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ اس وقت ان کی سیاست پر رائے واضح طور پر بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف وہ حامی ہیں جو انہیں ایک انتہائی ایماندار اور جذباتی لیڈر مانتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قوم کے لیے سچائی سے کام کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے سیاسی فیصلوں اور مخصوص پالیسی سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ دونوں مختلف رائے کسی بھی بڑی اور اثر و رسوخ رکھنے والی سیاسی شخصیت کی تصویر کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ تاریخ اس شخصیت کو کس طرح یاد رکھے گی جس نے ایک ہی زندگی میں اتنے مختلف ابواب رقم کیے۔ ایک عظیم کھلاڑی جس نے قوم کو فتح دلائی، ایک فلاحی کارکن جس نے بے سہارا لوگوں کا ہاتھ تھاما، یا ایک ایسا سیاستدان جس نے ملکی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ دلچسپ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور جس کا آخری فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔